بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق زوجین کا تذکرہ کرتے ہوئے عورتوں کو بتایا کہ اگر شریعت میں کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت فرائض کو پورا کرنے والی ہو اور اسے ایسی حالت میں موت آ جائے کہ اس کا خاوند اس سے خوش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولتے ہیں تاکہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو سکے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کسی عورت سے اس کا خاوند جائز وجہ سے ناراض ہو اور ضد کر کے خاموش رہے اور خاوند ایسی حالت میں سو جائے تو ساری رات اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت برساتے رہتے ہیں۔ گویا خاوند کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی کو شامل کر دیا گیا۔ خاوند کی اطاعت اور فرما برداری میں صحابیات کے واقعات بڑے عجیب ہیں۔ ایک صحابیہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، شوہر جہاد پر گیا ہوا تھا۔ جس دن شوہر کو آنا تھا تو اس دن چند گھنٹے پہلے بیٹا فوت ہو گیا۔ اب پریشان بیٹھی ہیں کہ خاوند اتنے عرصے بعد آئے گا تو اسے کتنا صدمہ ہوگا، دل میں افسوس ہوگا، کاش بچے کو زندگی میں آ کر پیار ہی کر لیتا۔ جب صحابیہ بہت پریشان ہوئی تو اس نے بچے کو نہلا دہلا کر کپڑا ڈال کر چرپائی پر رکھ دیا، کسی کو اطلاع نہ دی۔ خاوند گھر آیا تو پوچھا کیا بنا، بتایا کہ اللہ نے بیٹا دیا۔ پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، کہا وہ سکون میں ہے۔ خاوند سمجھا وہ سو رہا ہے، چنانچہ خاوند نے کھانا کھایا تو رات ہو گئی۔ میاں بیوی اکٹھے ہوئے، سفر کی باتیں ہوئیں، لیکن اس عورت کو دیکھیں جو ماں تھی، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جس کے معصوم بیٹے کی لاش سامنے چرپائی پر پڑی ہوئی ہے، مگر وہ خاوند کی خوشی کی خاطر سینے پر سل رکھ کر اس راز کو چھپائے بیٹھی ہے کہ میرے خاوند کا دل غم زدہ نہ ہو، اور اس کے ساتھ کھانا بھی کھا رہی ہے، نہیں بول بھی رہی، دونوں مل بھی رہے ہیں، حتیٰ کہ اسی حال میں صبح ہو گئی۔ صبح اپنے خاوند سے پوچھتی ہے کہ مجھے ایک بات بتائیے۔ خاوند نے کہا پوچھو۔ کہنے لگی اگر کوئی کسی کو امانت دے اور پھر کچھ عرصے بعد واپس مانگے تو وہ خوشی سے دے دینی چاہیے یا غمزدہ ہو کر؟ خاوند نے کہا کہ خوشی ہو کر۔ خوش ہو کر کہا اچھا، آپ کو بھی اللہ نے امانت دی تھی، آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے اللہ نے وہ امانت واپس کر لی، اب جائیے اور خوشی خوشی اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ اللہ اکبر! اس صحابیہ کے حسن معاشرت کا حق ادا کر دیا۔ صبح ان کے خاوند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے نبی، میرے گھر میں یہ معاملہ ہوا، میری بیوی نے میری خواہش کی خاطر اتنے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کے نبی نے دعا دی، چنانچہ اللہ نے اس رات میں برکت ڈالی اور وہ عورت اپنے خاوند سے ملنے کی وجہ سے حاملہ ہوئی۔ اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا جو حافظ قرآن بنا اور حافظ حدیث بھی بنا۔ آئیے اب جائزہ لیں عورت کے خاوند پر کیا حقوق ہیں۔ ان میں سے پہلا حق عورت کا نان نفقہ، یعنی عورت کے اخراجات کو پورا کرنا۔ ایک بات ذہن میں رکھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمہ اپنا نان نفقہ کمانے کا بوجھ نہیں رکھا۔ عورت اپنے اخراجات کے لیے کمانے کی کوئی ذمہ دار نہیں۔ اگر بیٹی ہے، باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا خرچہ پورا کرے، اگر بہن ہے تو بھائی کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی بہن کا خرچہ پورا کرے، اگر بیوی ہے تو خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کا خرچہ پورا کرے، اور اگر ماں ہے تو اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنی ماں کا خرچہ پورا کرے۔ بیٹی سے لے کر ماں بننے تک اللہ نے عورت پر اپنی روزی کمانے بھی فرض نہیں کیا، تو یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ پورا کرے۔ اس نان و نفقہ کے متعلق علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ خاوند کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کا ذاتی خرچہ مقرر کرے۔ ممکن ہے کہ کوئی آدمی $50 دے سکتا ہو، کوئی آدمی $100 دے سکتا ہو، اور کوئی آدمی صرف $10 دے سکتا ہو۔ مقدار کی بات نہیں، گھر کی سبزی وغیرہ کے لیے خرچہ دینا اور بات ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ وہ تمہاری بیوی ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کر تمہارا گھر بسانے یہاں آئی ہے، اب تم اس کو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کچھ پیسے دے دو۔
اور دینے کے بعد تمہیں پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں کہ کہاں خرچ کیا۔ اس میں بھی حکمت ہے۔ ہو سکتا ہے عورت محسوس کرے میری بہن غریب ہے، میں اس کو دے دوں، میں اپنے بھائی کے لیے کچھ مدد کر دوں، اسے تب خوشی ہو جب وہ کسی غریب عورت کا ہاتھ بانٹے۔ لہٰذا جب ذاتی خرچہ دے دیا تو اب پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ جہاں چاہے خرچ کر سکتی ہے۔ بیوی کے حقوق سے متعلق دوسری بات سنیں۔ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ جب مرد کسی عورت سے نکاح کرے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس عورت کو سر چھپانے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق جگہ بنا دے۔ مثال مشہور ہے، اپنا گھونسلہ اپنا کچا ہو یا پکا، عورت کو کوئی ایسی جگہ پرووائڈ کر دینا جہاں وہ سر چھپائے، یہ خاوند کی ذمہ داری ہے۔ اگر مجبوری ہو، گھر کے سب افراد اکٹھے رہتے ہوں تو اسے کوئی ایک کمرہ ہی دے دیا جائے جہاں وہ اپنی ضروریات کا سامان رکھ سکے۔ یہ نہ ہو کہ بیوی کا بھی وہ کمرہ ہے اور اسی میں ماں باپ کا سامان بھی پڑا ہوا ہے، کسی اور کا سامان بھی پڑا ہوا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہر بندہ مکان نہیں بنا سکتا، تاہم جو بنا سکتے ہیں وہ بنا کر دیں، یہ خاوند کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ تیسری بات، چونکہ خاوند اپنے گھر کے لیے امیر اور سردار ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ اپنی رعایا یعنی اہل خانہ کے ساتھ اگر نرمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے نرمی فرمائیں گے۔ جو دوسروں کو جلد معاف کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جلدی معاف فرما دیں گے۔ جو دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اسلام میں بیوی کا تصور جیون ساتھی کا تصور ہے، ہمدم و ہم راز کا تصور ہے، وہ کوئی باندی کا تصور نہیں، وہ اچھے دوست کا تصور ہے۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں میاں بیوی کے حقوق کا ذکر ہے وہاں جگہ جگہ فرمایا واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہنا، اور تم اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ اس لیے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ تم جان لینا کہ تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ اس لیے بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں نہ بیوی شرم سے کسی کو بتا سکتی ہے، نہ خاوند شرم سے کسی کو بتا سکتا ہے، مگر اندر اندر دونوں ایک دوسرے کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا تم اس طرح ایک دوسرے کا دل جلایا کرو تو یاد رکھنا کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ اگر ایک دوسرے کو سکون نہیں پہنچاؤ گے تو قیامت کے دن اس کو کیسے جواب دو گے؟ ایک بہترین اصول یہ ہے، اگر کوئی غلطی یا کوتاہی بیوی سے ہو جائے تو وہ معافی مانگ لے، اور اگر خاوند سے ہو جائے تو وہ معذرت کر لے۔ اپنی غلطی پر معذرت کر لینا عظمت ہوتی ہے۔ مجھے اس موقع پر اپنے پیر و مرشد کی ایک بات یاد آئی۔ یہ حضرات کتنے مخلص ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے واقعات نمونہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ فرمانے لگے، ایک روز میں وضو کر رہا تھا، عمر رسیدہ تھے، اہلیہ محترمہ وضو کرواتے وقت پانی ٹھیک سے نہیں ڈال رہی تھی، اس پر میں نے انہیں ذرا سختی سے بات کہہ دی کہ تم کیوں ٹھیک طرح سے وضو نہیں کروا رہی، مگر میرے اس طرح غصہ کرنے پر وہ خاموش رہی اور جس طرح میں چاہتا تھا ویسے کر دیا۔ خیر میں وضو کر کے گھر سے چلا، راستے میں خیال آیا ابھی تو میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہا تھا، ابھی مصلی پر جا کر نماز پڑھاؤں گا، میری نماز کیسے قبول ہوگی؟ کہنے لگے، میں آدھے راستے سے واپس آیا اور بیوی سے معذرت کی، اس نے مجھے معاف کر دیا، پھر میں نے جا کر مسجد میں نماز پڑھائی۔